السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری آج کی ویڈیو فاٹا کے ایک اہم مسئلے کے بارے میں ہے جو فاٹا کی عوام میں بالجبر انضمام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دانش مند قومیں اپنی مستقبل کے فیصلے ہمیشہ خود کرتے ہیں۔ آئیے ہم قبائل کے اس اہم فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے فائدے اور نقصانات کا جائزہ لیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس اہم مسئلے پر مزید معلومات جانیں، سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل QTM نیوز HD کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کی لہر نے جہاں پوری دنیا بالخصوص پاکستان اور افغانستان کو اپنی لپیٹ میں لیا، وہیں قبائلی علاقہ اور قبائلی عوام دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ جغرافیائی طور پر چونکہ قبائلی عوام پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر موجود ہیں، اس لیے بھی دونوں اطراف میں لڑی جانے والی جنگ قبائلی عوام پر قیامت ثابت ہوئی۔ اس جنگ میں قبائلی عوام نے تقریباً 80,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی اور اپنے گھر بار چھوڑ کر در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوئے۔ بعد ازاں قبائلی عوام کے درد کا مداوا کرنے کے لیے حکومت نے فاٹا کو مین سٹریم میں لانے کے لیے 4 آپشنز دیے، جس میں 2 آپشنز جو قابل بحث ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلی آپشن الگ صوبہ اور دوسری آپشن فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام۔ معزز دوستوں، آئیے ہم ان دونوں آپشنز کا باری باری بغور جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی آپشن الگ صوبے پر بات کریں گے کہ اس کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہیں قبائلی عوام کی زندگی پر، اور اس کے بعد دوسرے آپشن ہم فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام پر بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہوں گے۔ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ فاٹا کا خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے بعد کیا کیا فائدے ہیں۔ نمبر 1، تمام بنیادی انفراسٹرکچر موجود ہے۔ نمبر 2، مزید ادارے بنانے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 3، انتظامی امور جلدی شروع ہوں گے۔ نمبر 4، قبائل کو پختونخوا کے سہولیات میں باقاعدہ شمولیت ملے گی۔ نمبر 5، نئے وسائل تک قبائل کی رسائی ہوگی۔ نمبر 6، قبائل کا انتظام صوبائی حکومت کرے گا۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں اگر فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے۔ نمبر 1، فاٹا کی تمام سینٹ کی سیٹیں ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 2، قبائل کے لیے تعلیم، صحت اور روزگار مشکل ہو جائے گا اور موجودہ سہولیات پر ہی اکتفا کرنا ہوگا۔ قبائل کا اسٹوڈنٹ کوٹا سسٹم ختم ہو جائے گا اور قبائل کو اوپن میرٹ پر اپنی سیٹیں لینا ہوں گی۔ مثال کے طور پر اگر میڈیکل کی 40 سیٹیں فاٹا کے لیے کوٹے میں مختص کی گئی ہیں تو وہ 40 سیٹیں اوپن میرٹ میں چلی جائیں گی اور بمشکل فاٹا کی عوام یا فاٹا کے اسٹوڈنٹس 5 یا 6 سیٹیں بھی حاصل کر پائیں گے۔ یعنی قبائل کے لیے مختص کوٹے سے KPK کی عوام مستفید ہوگی اور اس طرح کی تمام کوٹا سسٹم کو ختم کر کے قبائلی عوام سے واپس لے لیا جائے گا اور اس سے KPK کی عوام کو مستفید کیا جائے گا، جو قبائلی طلبہ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ اس کے علاوہ قبائلی علاقوں کے دور دراز مقامات پسماندہ اور ترقی سے محروم رہیں گے۔
اور تمام قبائلی نوکریوں پر پختونخوا والے قابض ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان فوائد سے قبائل ہمیشہ محروم رہیں گے جو ایک الگ صوبے میں ملیں گے۔ قبائل اسمبلیوں میں برائے نام ہوں گے۔ قبائل اپنے فائدے کا کوئی بل یا قانون پاس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ قبائل بے اختیار اور پختونخوا حکومت کے فیصلوں کے تابع ہوں گے۔ قبائل اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے بجائے دوسروں پر انحصار کریں گے۔ قبائل کی ترقی دیگر اضلاع کی نظر ہو جائے گی۔ سینٹ میں پختون سیٹس کم ہو جائیں گی اور مجموعی نقصان تمام پختونوں کو بھگتنا پڑے گا۔ پورے قبائل کی رائلٹی پختونخوا حکومت کو ملے گی جو سینکڑوں ارب سالانہ بنتی ہے۔ NFC میں قبائل کو صرف 10 سال تک 90 ارب روپے سالانہ ملیں گے، جبکہ صوبے کی شکل میں 120 ارب سالانہ سے زیادہ ملنے کے امکان ہیں، جو ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ قبائل کو ہمیشہ پختونخوا کے بچے کچے وسائل پر صبر کرنا پڑے گا، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ الگ صوبے کا حصول ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ دوستوں، اب آتے ہیں الگ صوبے کی آپشن پر۔ قبائل کے لیے الگ صوبے میں کیا فوائد اور کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے الگ صوبے کے نقصانات کا جائزہ لیتے ہیں۔ الگ صوبے کے 2 بنیادی نقصانات یہ ہیں۔ نمبر 1، قبائل کو کچھ سالوں تک مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ نمبر 2، کچھ سالوں تک حکومت پر مالی اور انتظامی امور کا بوجھ پڑے گا۔ اس کے علاوہ الگ صوبے کے فائدے ہی فائدے ہیں، جن میں سے چند فوائد پر نظر دوڑاتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ قبائل کا اپنا اختیار ہوگا۔ نمبر 2، اپنی صوبائی حکومت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ، وزیران، گورنر، MNAs، MPAs، سینیٹرز اپنے ہوں گے۔ نمبر 3، NFC میں باقاعدہ طور پر اپنا حصہ ہر سال ملے گا، جو کہ موجودہ آبادی کے تناسب سے 120 ارب سالانہ بنتا ہے۔ نمبر 4، 7 بیرونی راستوں کی محصولات ملیں گی، جس میں خیبر، وانا، میران شاہ، کرم وغیرہ شامل ہیں، جو کہ وسطی ایشیا کے لیے سی پیک کی کوریڈور کے لیے بہترین گیٹ ویز ہیں۔ نمبر 5، اپنا تشخص، کلچر، روایات اور قبائلی معاشرتی اقدار کو ترقی ملے گی۔ نمبر 6، دریائے کابل، دریائے پاڑا، کرم، ٹوچی، ٹانک، زام اور گومل پر قبائل ہی کا حق ہوگا۔ نمبر 7، تمام نوکریوں پر قبائل ہی بھرتی ہوں گے۔ نمبر 8، رابطہ سڑکیں اور دیگر تعمیراتی کام شروع ہوں گے، جس میں زیادہ قبائلی عوام برسر روزگار ہوں گے، اور پسماندہ علاقوں کو بھی کوریڈور تک رسائی ممکن ہو سکے گی۔ نمبر 9، ترقی کی رفتار ابتدائی چند سالوں کے بعد انتہائی تیز ہوگی۔ نمبر 10، مواصلات اور کمیونیکیشن کے لیے کئی چینل تعمیر ہوں گے، جس میں مختلف میڈیم مثلاً ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، میڈیا وغیرہ سب شامل ہیں۔ نمبر 11، قبائل کا عالمی تجارتی اور اقتصادی قوتوں سے انٹرنیشنل طور پر میل ملاپ بڑھے گا۔ اسی وجہ سے صوبے میں خطیر انویسٹمنٹ ہوگی۔ نمبر 12، ٹورزم یعنی سیاحت کو فروغ ملے گا اور روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ نمبر 13، CSP، PMS، MBBS، انجینئرنگ وغیرہ سب ادارے اپنے ہی ہوں گے، جس میں سب قبائلی بھرتی ہوں گے۔ نمبر 14، ڈینس کی رائلٹی بھی ملے گی، جس میں وارسک، گومل زام، ٹانک زام، کرم تنگی، بنو بارانی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کئی فیزیبل ڈیمز بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ 19 سے زائد چھوٹے ڈیمز بھی اس میں شامل ہیں۔ نمبر 15، معدنی وسائل۔ معدنی وسائل جاننے کے لیے ہم تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے۔ معدنیات کے متعلق قبائلی بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ فاٹا آنے والا کویت، قطر اور سعودی ہو سکتا ہے۔ ماہرین کی ریسرچ کے مطابق صرف 10 سال میں پاکستان کا سارا قرضہ فاٹا کے تیل
اور گیس کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے سروے کے مطابق مختلف 16 مقامات پر بہت بڑی مقدار میں تیل اور گیس پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قبائلی علاقوں میں جو پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں یہ صرف پتھر کے پہاڑ نہیں بلکہ اسے سونے کے پہاڑ سمجھ لیجئے، جس میں مثال کے طور پر میں ان کے نام پیش کرتا ہوں۔ کوئلہ ہے، گرومائٹ ہے، سیلیکا سینڈ، اس کے علاوہ گیم سٹون، جپسم، میگامیز، لین سٹون، کاپر ہے، گریفائٹ موجود ہے، کوارٹری، اس کے علاوہ ماربل، لوہا موجود ہے۔ تو یہ مختلف معدنیات یہاں پر بہت ہی وافر مقدار میں موجود ہیں جو کہ صرف ایکسپلورنگ کی ضرورت رکھتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ فاٹا کے اسی پٹی میں اعلیٰ کوالٹی کے چلغوزی کے جنگلات پائے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ زیتون کی کاشت کے لیے فاٹا کی زمین اور ایٹماسفیئر بہت زیادہ موزوں ہے۔ یہ بتائیے ارشاد اللہ خان صاحب کہ آپ کب سے شمالی وزیرستان میں مائننگ کر رہے ہیں اور وہاں پر کون کون سی معدنیات، کون کون سی منرلز موجود ہیں؟ ہم پچھلے 3.5 سال سے وہاں کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں وہ وہاں غریبوں کی مدد کا کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہاں سچویشن ایسی ہے کہ وہاں ابھی مائننگ کا میجر کام نہیں ہو سکتا ہے۔ جو 3.5 سال سے وہاں کام کر رہے ہیں، ہمارے منرلز ہیں زبردست ہیں جو پاکستان کو چینج کر سکتے ہیں۔ کاپر ہے، گولڈ ہے، سلور ہے۔ ارشاد اللہ خان صاحب ذرا تفصیل سے بتائیے کہ کون کون سی منرلز ہیں وہاں؟ وہاں کاپر ہے، گولڈ ہے، یورینیم ہے، سلور ہے، کرومور ہے، اور کیا کہتے ہیں ماربل بہت عمدہ ہے، اور گرنائٹ ہے، اور آئل اینڈ گیس کے بہت عمدہ ریزروز ہیں۔ اگر ان کو ہم نیوٹرلائز کریں تو پاکستان کا نقشہ بدل سکتا ہے، جیسے بلوچستان میں ہے مگر نارتھ ہندوستان میں زیادہ ہے۔ اچھا، لیکن ارشاد اللہ خان صاحب آپ وہاں پہ خود مائننگ کر رہے ہیں تو کتنے عرصے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شمالی وزیرستان جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ میرے خیال سے 1 سال 1.5 سال میں وہاں حالات بدل جائیں گے اور اس کے بعد وہ ایریا اوپن ہو جائے گا مائننگ کے لیے، اور اگر اس پر کام کرا جائے تو یہ ایریا جو غربت کا ہے ایک دنیا کا ریچسٹ ایریا اتنے وہاں لگے اور پاکستان کی تقدیر بدل گئی۔ بہت شکریہ ارشاد اللہ خان صاحب، وقت میرے پاس کم ہے، میں آپ سے زیادہ بھی مزید بات کرتا تو میں نے اپنے مختلف ذرائع سے جو انفارمیشن اکٹھی کی ہے، ارشاد اللہ خان صاحب تو وہاں پہ خود کام بھی کر رہے ہیں، تو شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں اتنا تانبا موجود ہے کہ یہ تانبا جو ہے یہ اس کی جو مقدار کا اندازہ لگایا گیا 36,000 ملین ٹن، اور 1 ٹن تانبا جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمت $7 لاکھ ہے۔ شمالی وزیرستان کا صرف ایک علاقہ جو عیشا ہے جو کہ میران شاہ اور میر علی کے درمیان ہے، یہاں پر اتنے وسیع پیمانے پر تیل اور گیس کے ذخائر ہیں جو پاکستان کو آئندہ 40 سال تک انرجی فراہم کر سکتے ہیں، اور یہاں پر کرومیٹ ہے، کاپر ہے، سونا ہے، سلور ہے اور ماربل ہے۔ اور ایک برطانوی پیٹرولیم کمپنی نے 1996 میں شمالی وزیرستان کا سروے کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہاں مشرق وسطیٰ سے بھی زیادہ تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں، اور سونے اور چاندی کا تو آپ کو ارشاد اللہ خان صاحب نے بتا دیا۔ اس کے علاوہ جنوبی وزیرستان جو ہے یہاں پہ کوئلہ ہے، تانبا ہے، کرومائٹ ہے، وانا کے علاقے نیلی کچھ میں کوئلے کے ذخائر بھی موجود ہیں، پھر ایک علاقہ ہے پریغال اور سپن کمر، یہاں پہ کاپر کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ سراخورا کے علاقے میں کرومیٹ کے ذخائر ہیں، سراخورا کا مطلب ہے سرخ مٹی، اور اس کے علاوہ میرے پاس بہت سی تفصیل موجود ہے۔ جنوبی وزیرستان کے پہاڑ قدرت کے کئی انمول تحفے سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان پہاڑوں کے دامن جنگلی زیتون کے درختوں سے بھرے پڑے ہیں۔ درختوں کے یہ قافلے پہاڑوں کی دلکشی تو بڑھا رہے ہیں، مگر ان سے پیداوار حاصل کرنے میں شاید کسی کو دلچسپی نہیں۔ مقامی افراد کے مطابق اگر زیتون کے درختوں کی پیوند کاری کی جائے تو کثیر زرعی مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ نمبر 16، سمندر پار مسافر بھائیوں کو اپنے گاؤں، اپنے شہر میں روزگار ملے گا۔ نمبر 17، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سینٹ میں پختون سیٹوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ نمبر 18، کئی ڈپارٹمنٹس بنیں گے جس میں مختلف ڈائریکٹریٹ اور سیکریٹریٹ وجود میں آئیں گے۔ ان تمام میں لاکھوں قبائل برسر روزگار ہوں گے، جن میں سے کچھ
آپ کی اسکرین پر دکھا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ الگ صوبے کے بے شمار فوائد ہیں، ملک کے لیے بھی، دیگر صوبوں کے لیے بھی اور خود قبائل کے لیے بھی، جن کا ذکر کرنا طوالت کا باعث ہوگا۔ دوستوں، اگر قبائل خود اس مسئلے پر غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو مستقبل قریب میں قبائل ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اگر اس نازک موڑ پر بھی قبائل کو پیچھے دھکیلا گیا تو اسی پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے محتاط فیصلہ کریں، چاہے انضمام ہو، الگ صوبہ یا کوئی اور آپشن۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنے قومی فائدے کی خاطر تمام دوستوں سے شیئر کیجیے۔ اپنے آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے کہ قبائل نے انضمام کی اجازت کن وجوہات کی بنا پر دی۔ آیا قبائل سے اجازت اور رائے لی بھی گئی یا نہیں؟ کیا قبائل کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا یا نہیں؟ اپنے دوست اور قبائل کے غمخوار ادریس خان آفریدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔